بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور کب ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت پوری دنیا ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی اس وقت حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، اور انہوں نے آ کر زمین پر عدل اور انصاف قائم رکھنا ہے۔ 6-7 سال ان کی حکومت رہے گی۔ آج کل جو لوگ رب کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں کو مقتدا سمجھتے ہیں، ان کو ہر طرح کی طاقت کا مالک سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا، اگر فلاں ملک ناراض ہو گیا تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے معیشت کا کیا بنے گا۔ ہم نے سارے کا سارا نظام سود پر چلایا ہوا ہے۔ تو یہ تو واضح طور پر رب نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو آج جن لوگوں نے، میں تو یہ کہتا ہوں، آج جن لوگوں نے ان مجازی طاقتوں کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو سپر طاقت سمجھ رہے ہیں، کل کو جس وقت اللہ میرے اور آپ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کل کو جس وقت دجال کا خروج ہوا، ان کے پاس تو کچھ بھی طاقتیں نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں دنیا کے اندر، اس کے پاس تو ہر طرح کی طاقت ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ تو امت محمدیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بڑی امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اس کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی، گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو زمین کو حکم ہوگا 3 حصے پانی ختم، 1 حصہ باقی، 3 حصے رزق ختم، 1 حصہ باقی، زمین پر قحط سالی ہوگی، اور پھر وہ دجال کہے گا مجھے خدا مانو، میں تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہوں۔ گوشت کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ جب طاقت دی ہوگی وہ بارش برسائے گا۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی۔ اہل ایمان کے ایمان کو جانچنے کے لیے ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا، بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی امت کو تلقین کی اور فرمایا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورۃ الکہف کا پہلا رکوع پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں، کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورۃ الکہف کا روزانہ صبح پہلا رکوع پڑھا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھیں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ ہر نبی نے پناہ مانگی دجال کے اس فتنے سے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو آج ان لوگوں نے ان چھوٹے چھوٹے دجالوں کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ تو کل اس دجال کے آنے کے وقت سامنے کے سامنے سارے کے سارے لیٹ جائیں گے، اور جس نے اس کو خدا مان لیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ کہے گا مجھے خدا مانو، میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ جس نے اس کو خدا مان لیا وہ ان کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کرے گا، حقیقت میں وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کہا نہیں کہ تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، تو دجال ہے، وہ اس کو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں داخل کرے گا، حقیقت میں وہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا، اس کا ورد کرنا، اس کو پڑھنا، تاکہ وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے، ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین بیٹھ جائے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا، تاکہ وہ ایمان اور یقین کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔
اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ شدید فتنوں کا وقت ہے دن بہ دن۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی وقت میں بیان کروں گا۔ وہ علامتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی قرب قیامت کی، تو وہ علامتیں دن بہ دن ظاہر ہو رہی ہیں۔ بڑی جو ان میں سے علامات ہوگی قرب قیامت کی، ان میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور، اس کے بعد دجال کا خروج، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ پہلے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، ان کے ساتھ ظہور کا لفظ بولا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو لوگ پہچانیں گے حج کے موقع پر۔ پھر ان کے 6 سے 7 سال کے عرصے کے اندر دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا ایک جگہ پر، قید میں ہے وہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے آسمانوں سے۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور کب ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت پوری دنیا ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اور انہوں نے آ کر زمین پر عدل اور انصاف قائم رکھنا ہے۔ 6-7 سال ان کی حکومت رہے گی، اس دوران پھر دجال کا خروج ہونا ہے، جو ایک بڑا فتنہ ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ تو آگے دن بہ دن پرفتن دور آ رہا ہے۔ جتنا ہمارا تعلق دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماتا چلا جائے گا، ہماری حفاظت فرماتا چلا جائے گا۔ ہمارا وہ ایمان تو نہیں جو صحابہ کرام کا تھا، ہمارا وہ ایمان تو نہیں جو صحابہ کرام کا تھا، لیکن اگر ہم لگے رہیں گے، اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رہیں گے، تو اللہ رب العزت بھی میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ آپ آج کل کے حالات کے مطابق دیکھ لیں، عالم دنیا کے مطابق دیکھ لیں، کون لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں، غلامی کا توق گلے کے اندر پہن لیا، رب کی ذات پر یقین نہیں رہا، اللہ کی حاکمیت پر یقین نہیں رہا، قرآن کے احکامات پر یقین نہیں رہا، نبی کی زندگی اور تہذیب کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے طور طریقے اور تہذیب کو اپنا لیا، ہم نے اس کے اندر ترقی سمجھ لی، یہ چیز لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے دین کے سوا، اسلامی تہذیب کے سوا کسی چیز میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں جس درجے کا صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا، لیکن پھر بھی اگر ہم لگے رہیں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم